السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک کا بیشتر حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، سینکڑوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، مالی نقصان ہوا ہے، املاک کا نقصان ہوا ہے اور سب سے بڑھ کر جانی نقصان ہو رہا ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ ابھی بارش تھمی نہیں ہے اور ابھی بھی ان علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، اور جو پاکستان کا بالائی حصہ ہے وہاں سے سیلابی ریلیں جو ہیں اب کے پی کے بالائی حصے سے ہوتے ہوئے نوشہرہ کے قریب اور دریائے پشاور اور دریائے اٹک سے اور دریائے سندھ سے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ پنجاب میں داخل ہونے والے ہیں، اور رستے میں وہ کے پی کے میں بھی تباہی پھیلائیں گے خدا نخواستہ، اور بلوچستان تو اس کا تو زمینی راستہ پورے پاکستان سے ویسے ہی کٹا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ٹاک شوز ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور ایک بلیم گیم بھی چل رہی ہے، وقت پہ کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے اس وقت یہ وقت جو ہے ایسی باتوں میں فضول ٹائم ضائع کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں کچھ لوگ تو ہمت والے ہیں جو وہاں پہنچے ہیں، اور وہ وہاں خود جا کر انہوں نے ریلیف میں مدد دی ہے، اور وہ لوگ جو نہیں جا سکے انہوں نے مالی طور پر امداد کی ہے اور یا اشیاء خورد و نوش کی صورت میں امداد کی ہے۔ میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہاولپور سے ہمارے نوجوانوں کا ایک گروپ، اس میں عبداللہ عاصم ہیں اور باقی اور نوجوان بھی ہیں۔ عبداللہ عاصم میرے ساتھ ہی سوشل میڈیا میں کی ٹیم میں کام کرتے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم ہے، ان کے ساتھیوں کی پوری ٹیم، انہوں نے سب نے مل کے تقریباً ابھی 11 لاکھ روپے کا کچھ سامان اکٹھا کر کے ایک پہلا جو بڑا ٹرک تھا اس میں وہ کچھ چیزیں لے کے روانہ ہوئے ہیں۔ اور وہاں میرے کچھ دوست تھے راجن پور کے اندر، سرجن ہیں طارق صاحب، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے ان کو وہاں لاجسٹکس فراہم کرنے کا کہا ہے کہ وہ جو ان کا میڈیکل والا اسپیکٹ ہے وہ دیکھیں گے۔ تو یہ میں صرف مثال کے طور پر، تحدیث بن نعمت کے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب انفرادی طور پر اس میں جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ حصہ ڈالیں۔ میں اس ویڈیو کے نیچے ایک اکاؤنٹ نمبر بتا رہا ہوں، یہ ڈیڈیکیٹڈ اکاؤنٹ ہے جس میں عبداللہ عاصم جو ہماری ٹیم کا بندہ ہے وہ یہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے، اور میں اس بات کو ویریفائی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سارے پیسے بالکل حقداروں تک پہنچیں گے۔ فی الحال جو سامان بھیجا گیا ہے اس میں پانی کی بوتلیں ہیں، حالانکہ وہاں پانی کا عذاب ہے لیکن پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ پانی کی بوتلیں ہیں، پانی کو کیریج کرنے کے لیے پلاسٹک کے بڑے بڑے کچھ ڈرمز ہیں، اس کے علاوہ کچھ خشک جو خوراک ہے وہ ہے، اور ٹینٹ ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسی ہیں جن کو کہ پانی سے نکال کر کسی جگہ پر محفوظ جگہ پر رکھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری جو پاکستان کی تنظیمیں ہیں، الخدمت ہے، اسی طریقے سے جو کراچی کے ہیں ظفر عباس صاحب، جے ڈی پی شاید ان کی قیمت ان کا نام ہے، تنظیم کا میں ان سے ملا بھی ہوں، وہ ظفر عباس صاحب ہیں، الخدمت کے دوست ہیں اور اخوت کے دوست ہیں، اور بہت ساری اور ایثار میں ہمارے دوست ہیں جو سیالکوٹ سے، ان سب نے بھی وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو انفرادی طور پر بھی لگے ہوئے ہیں، حکومت بھی ظاہر ہے اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہوگی، پاکستان آرمی بھی اس سلسلے میں ظاہر ہے وہ ہمیشہ ہی تمام ریلیف میں آگے ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں ضرور اپنے بھائیوں کے لیے کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک نمبر دے رہا ہوں، یہ ایک گروپ ہے، آپ اس کے علاوہ کسی اور تنظیم کے تھرو بھی جو ہے اپنی جو بھی آپ سروس پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، مگر یہ ایک گروپ ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ العزیز وہاں خود نوجوان جا کے اور وہاں لوگوں تک امداد پہنچا کے آئیں گے۔ دوسری جو ہے ایک ہماری حکومت کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ 4 مہینے پاکستان میں پانی ہوتا ہے اور باقی 8 مہینے میں پانی نہیں ہوتا، اور اس 4 مہینے میں اس پانی کو سٹور کرنے کے لیے ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایک تو بڑے بڑے ڈیم ہیں نا جن میں جھگڑا ہے کہ جی کالا باغ ڈیم کیسے بنے گا اور فلاں کیسے بنے گا، ایک تو بیٹھ کر میز کے اوپر بیٹھ کر ان کو سارٹ آؤٹ کیجئے۔ ایک لے مین کو تو نہیں پتا کہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں اور جیوگرافیکل امپلیکیشنز کیا ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے واٹر سٹوریج تو بن سکتے ہیں نا۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واٹر سٹوریجز کو آرٹیفیشل لیکس بن سکتی ہیں، پونڈز بن سکتے ہیں جن کے اندر پانی کو سٹور کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر اس مسئلے کو حکومت حل کیوں نہیں کرتی؟ میں پاکستان کے عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں آپ اس کو ووٹ دیں جو پانی کے مسئلے کا ایک پورا پالیسی بنا کے ہمیں دے، ایک ورکیبل پالیسی بنا کے جو پارٹی دے کہ اور وہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ واقعی ڈویبل ہے۔ اور جس پارٹی کے منشور کے اندر پاکستان کے پانی کے مسئلے کا حل نہیں ہے تو اس کو ووٹ مت دیں۔
ووٹ دینے کے لیے شرط لگائیں کہ آپ بتائیں کہ پاکستان کے پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور اسی طرح جو اور مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے ان کے منشور کی طرف دیکھیں کہ اس کے منشور کے اندر کیا ہے. اور پولیٹیکل پارٹی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بیٹھ کر، جہاں باقی آپ سیاسی بیانات دے رہے ہیں، آپ اپنی ٹیکنیکل ٹیموں کو، ابھی الیکشن تو ہوگا آخر جب بھی ہوگا، تو آپ مہربانی کر کے بیٹھ کے اپنی ٹیکنیکل ٹیموں کو اپنی زرعی پالیسی، اپنی تعلیمی پالیسی، اپنی صحت کی پالیسی، واٹر مینجمنٹ کی پالیسی، اور جو سوشل ورک ہے ساری، اس کی پالیسیاں بنا کر، یہ پالیسیوں کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن کی کنویسنگ کریں، اور اس بنیاد پر لوگوں کو قائل کریں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں، بنسبت یہ کہ ایک طرح کے جذباتی اور افیلیشن کے نعروں کے ساتھ. تو اس لیے اس وقت بہت ملک کے اندر بڑی صورتحال خراب ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو زلزلہ آیا تھا ایک دفعہ بہت بڑا، اس زلزلے سے بھی زیادہ تباہ کاری ہوئی ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو ان کو زندگیوں کو بچانا ہے، اس کے بعد بچا کے سسٹین کرنا ہے، اس کے بعد بیماریاں آنے والی ہیں خدا نہ خواستہ. وہ جو بیماریاں آئیں گی ان کو کیسے کریں گے، پھر جو ہم جتنا نقصان ہو چکا ہے اس کا تخمینہ لگا کر ریہیبلیٹیشن کیسے کریں گے. اس سلسلے میں یہ بھی ایک تجویز ہے کہ جیسے ایک ایک تحصیل کو ایک بڑے ڈسٹرکٹ کے انڈر، یعنی ایک سب تحصیل کو ایک ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لے، یا اسی طریقے سے مخیر حضرات کا ایک گروپ جو ہے وہ ایک سب تحصیل کو لانگ ٹرم اڈاپٹ کر لے، اور یہ پلان کر لے کہ وہ اس سب تحصیل کو ریہیبلیٹیٹ کرے، وہی والے یعنی جو اڈاپٹ کرے گا وہی اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے گا. تو اس طرح کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے صاحب اقتدار وہ اس کو بیٹھیں اور اس کو ایک سیریس لیں اور کاسمیٹک ایکٹیویٹی نہ کریں. میں خود ایک سرکاری محکمے کا یعنی ادارے کا ہیڈ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جب یہ سارے اہلکار وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس پروٹوکول پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور کتنی ان کی گاڑیاں آتی ہیں، کتنا پروٹوکول، وہ جو خرچہ ہو رہا ہوتا ہے اتنا زیادہ، وہ غالباً اس سے زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ ایکچولی حقداروں کو اس کا حق مل رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے آپ اپنی سپرویژن بھی کیجئے، لیکن کاسمیٹک کام کے بجائے آن گراؤنڈ سیریس کام کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی، تمام اداروں کو بھی، اور آبویسلی ہم میں سے ہر ایک شخص کو بھی. بہت بہت شکریہ. اللہ پاک ہمیں ان آفات سے اپنی حفاظت میں رکھے.